السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 101 سے پڑھیں گے سورۃ بقرہ۔ آیت نمبر 101 ہے، لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ وَلَمَّا، اور جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معہم، ان کے پاس ہے، نابذا فریقٌ، ڈال دیا ایک گروہ نے، من، سے، الذین اوتوا الکتاب، جو سب دیے گئے کتاب، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، وہ سب نہیں جانتے۔ واتبعوا، اور ان سب نے پیروی کی، ما، اس کی جو، تتلو الشیاطین، پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت پر، وما کفر، اور نہیں کفر کیا، سلیمان، سلیمان نے، ولیکن، اور لیکن، الشیاطین کفروا، سب شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس، وہ سب سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر، جادو، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما، اور نہیں، یعلمان، وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقولا، وہ دونوں کہہ دیتے، انما، بے شک، نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو مت کفر کر، فیتعلمون، پھر بھی وہ سب سیکھ لیتے، منہما، ان دونوں سے، ما، جو، یفرقون بہ، وہ سب جدائی ڈالتے اس سے، بین المرء، آدمی کے درمیان، و زوجہ، اور اس کی بیوی کے، وما، اور حالانکہ نہیں، ہم بضارین، وہ سب نقصان پہنچانے والے، بھی، اس سے، من احد، کسی کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ویتعلمون، اور وہ سب سیکھتے ہیں، ما، جو، یضرہم، وہ انہیں نقصان دیتا، ولا، اور نہ، ینفعہم، وہ انہیں نفع دیتا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علموا، ان سب نے جان لیا، لمن اشتراہ، البتہ جو اسے خریدے، ما لہ، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، ولبئس، اور البتہ برا ہے، ما شروا، جو ان سب نے بیچ ڈالا، بھی، اس کے بدلے، انفسہم، اپنی جانوں کو، لو، کاش، کانوا یعلمون، وہ سب جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ، آمنوا، سب ایمان لاتے، واتقوا، اور وہ سب پرہیزگار بن جاتے، لَمَثُوبَةٌ، البتہ وہ ثواب جو، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، خیر، بہتر ہے، لو، کاش، کانوا یعلمون، وہ سب جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو سب ایمان لائے ہو، لا تقولوا، مت تم سب کہو، راعینا، ہماری رعایت کیجیے، وقولوا، اور تم سب کہو، انظرنا، ہمیں دیکھیے، واسمعوا، اور تم سب سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ ما یود، نہیں چاہتے، الذین کفروا، جن سب نے کفر کیا، من اہل الکتاب،
اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین اور نہ سب مشرک، این ینزلا یہ کہ نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ الفاظ کی وضاحت ہے، مصدقن، صاد دال قاف، یہ اسی روٹ ورڈ سے ہم کئی دفعہ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ نابازہ، نون با زال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ظہورہم، ظا ہا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یعلمون، عین لام میم۔ آیت نمبر 102 ہے، واتبعوا، تا با عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یعلمون، جو پیچھے ہم نے یعلمون کا دیکھا وہی روٹ ورڈ یعلمون کا ہوگا۔ السحر، جادو، ساحرہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ساحر کہتے ہیں جادو کرنے والا۔ علی الملکین، دو فرشتوں پر، میم لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور اسی روٹ ورڈ سے آتا ہے ملائکہ یعنی فرشتے۔ ہاروت و ماروت یہ دونوں فرشتوں کے نام ہیں۔ یعلمانی اس کا روٹ ورڈ اب آپ خود لکھیں، جو پیچھے ہم نے دیکھا یعلمون اور یعلمون کا وہی روٹ ورڈ یعلمانی کا ہوگا۔ فیتعلمون سیم روٹ ورڈ۔ بضارین، ذات را را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ضرر کسے کہتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کو، تو بضارین نقصان پہنچانے والے تھے۔ پھر آیا یتعلمون، اس کا روٹ ورڈ بھی اب آپ خود لکھیں۔ یضرہم، سیم روٹ ورڈ صاد را را جو بضارین کا تھا۔ اشتراہ، شین را یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس دو ورڈ آ رہے ہیں، اشتراہ اور تھوڑا سا آگے ہے شرعو۔ اشتراہ کا مطلب ہے خریدا اس کو، اور شرعو کا مطلب ہے بیچ ڈالا انہوں نے۔ ان دونوں کا روٹ ورڈ شین را یا ہے اور اس کا مطلب بیچنا بھی ہوتا ہے اور خریدنا بھی ہوتا ہے، اس لیے ایک جگہ پر ہم نے ترجمہ کیا خریدنا اور ایک جگہ ہم نے ترجمہ کیا بیچنا۔ آیت نمبر 103 ہے، واتقوا، واو کاف یا اس کا روٹ ورڈ ہوگا۔ آیت نمبر 104 ہے، انظرنا، نون زا را نظر، اردو زبان میں بھی کہتے ہیں انظرنا، ہماری طرف دیکھیے یا ہماری طرف نظر کرم کیجیے۔ واسمعوا، سماعت سے، سین میم عین اسی سے ہے۔ آیت نمبر 105 ہے، مشرکین، شین را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یختص، خا صاد صاد اس کا روٹ ورڈ ہوگا۔ ذو الفضل، فضل والا ہے، فا ضاد لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الحمدللہ، یہ تھی ہماری آج کی آیات، آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 105 تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز آیت نمبر 101 سے کریں گے۔ ساتھ ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، جو کچھ بھی آج ہم سیکھیں اسے ہمارے عمل میں ڈھال دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 101 ہے، اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، ڈال دیا ایک گروہ نے ان سے جو سب دیے گئے کتاب، اللہ کی کتاب پیچھے اپنی پیٹھوں کے،
گویا وہ سب نہیں جانتے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ علماء یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں چھپانے کی خاطر خود ہی تورات کو پس پش ڈال دیا اور بالکل انجانے ہو کر رہ گئے۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ کیا یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر تم نے کیا تھا؟ لیکن یہ جواب میں یہ کہتے تھے کہ یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے ایسا رویہ اپنا لیا کہ جیسے انہیں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور حقیقت بھی نوٹ کریں کہ جب کسی مسلمان امت پر دین کی اصل حقیقت اور اصل تعلیمات سے دوری پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کا رجحان عام طور پر جادو، ٹونے، ٹوٹکے وغیرہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب تو ہدایت کا سر چشمہ بن کر اترتی تھی، لیکن یہ اس کو اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بناتے ہیں۔ آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سب نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کی بادشاہت پر، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ سب سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر، بابل میں ہاروت اور ماروت پر، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے کسی ایک کو، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے بے شک ہم آزمائش ہیں تو مت کفر کر۔ پھر بھی وہ سب سیکھ لیتے ان دونوں سے، جو وہ سب جدائی ڈالتے اس سے، آدمی کے درمیان اور اس کی بیوی کے، حالانکہ نہیں وہ سب نقصان پہنچانے والا اس سے کسی کو مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ سب سیکھتے ہیں جو وہ انہیں نقصان دیتا اور نہ وہ انہیں نفع دیتا، اور البتہ تحقیق ان سب نے جان لیا، البتہ جو اسے خریدے نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور البتہ برا ہے جو ان سب نے بیچ ڈالا اس کے بدلے اپنی جانوں کو، کاش وہ سب جانتے ہوتے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور بد عملی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ جادو ٹونے کے پیچھے لگنا شرعاً ناجائز تھا، بالخصوص اگر جادو میں شرکیہ کلمات جو تھے منتر کے طور پر پڑھے جائیں تو ایسا جادو کفر کے مترادف تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے، جن میں انسان و جنات دونوں شامل ہو سکتے ہیں، بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جادو میں چھپا ہوا ہے، اگر جادو سیکھ لوگے تو تمہیں بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں لگ گئے، حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ اس کی بعض قسمیں کفر تک جا پہنچتی تھیں۔ دوسرا غضب یہودیوں نے یہ کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں جھوٹی داستانیں انہوں نے اپنی مقدس کتابوں میں شامل کر دی تھیں، جو آج تک بائبل میں درج ہیں۔ چنانچہ بائبل کی کتاب سلاطین اول میں معاذ اللہ ان کے مرتد ہونے کا بیان آج بھی موجود ہے۔ قرآن پاک نے اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس ناپاک بہتان کی تردید فرمائی ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پر یہ الزام لگایا کہ وہ یہودی اور عیسائیوں کی کتابوں سے ہی نکالا گیا ہے، وہ کتنا غلط الزام ہے۔ یہاں قرآن کریم واضح طور پر یہود و نصارہ کی کتابوں کی تردید کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ خود یہ معلوم کر سکتے کہ یہودیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ اس بات کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے سوا کسی اور راستے سے معلوم نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا یہ آیت بذات خود آپ کے صاحب وحی اور رسول ہونے کی واضح دلیل ہے۔ آپ نے نہ صرف یہ بتایا کہ یہودیوں کی کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا بہتان لگایا گیا ہے، بلکہ اس قدر جم کر اس کی تردید بھی فرمائی۔ بابل عراق کا ایک مشہور شہر تھا، اس زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا تھا، اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو گئے تھے۔ انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے منع کرتے تو وہ بات نہ مانتے تھے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبدوں کو معجزہ سمجھ کر انہیں اپنا دینی پیشوا بنا لیا تھا۔
اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کر سکیں اور یہ بتائیں کہ خدائی معجزات سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجزہ براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فعل ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جادو کے ذریعے جو کوئی شعبدہ دکھایا جاتا ہے وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتانے پڑتے تھے، لیکن جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یاد رکھو کہ یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ تم ان پر عمل کرنا شروع کر دو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم جادو اور معجزے کا فرق سمجھ سکو اور تم جادو سے پرہیز کرو۔ اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہماری باتوں کو تم سمجھ کر جادو سے پرہیز کرو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہو۔ یہ کام انبیاء کی بجائے فرشتوں سے بظاہر اس بنا پر لیا گیا کہ جادو کے فارمولے بتانا خواہ وہ صحیح مقصد سے کیوں نہ ہو انبیاء کرام کو زیب نہیں دیتا تھا۔ اس کے برعکس فرشتے چونکہ غیر مکلف ہوتے ہیں اس لیے ان سے تخمینی کام لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی طرف سے کہی ہوئی باتوں کو تو نظر انداز کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے فارمولوں کو جادو کے لیے استعمال کیا، اور وہ بھی ایسے گھنونے مقصد کے لیے جو ویسے بھی حرام تھا، مثلاً میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر نوبت طلاق تک پہنچا دینا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور غلطی پر بھی متنبہ کیا، اور وہ یہ کہ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے جس سے مطلوبہ نتیجہ خود بخود اللہ کے حکم کے بغیر بھی برآمد ہو جاتا ہے، گویا اللہ چاہے یا نہ چاہے وہ نتیجہ پیدا ہو کر ہی رہے گا۔ یہ عقیدہ بذات خود کفر تھا، اس لیے واضح کر دیا گیا کہ دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح جادو بھی محض ایک سبب ہے، اور دنیا میں کوئی سبب بھی نتیجہ اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی معیشت اس کے ساتھ نہ ہو۔ کائنات کی کسی چیز پہ بھی بذات خود نہ کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی، لہٰذا اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت اور معیشت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ البتہ چونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں اللہ کی معیشت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے یا کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تکمینی مصلحت کے مطابق سمجھتا ہے تو اپنی معیشت سے وہ کام کرا دیتا ہے، اسی کے نتیجے میں ظالم کو گناہ اور مظلوم کو ثواب ملتا ہے، ورنہ اگر اللہ اسے کام کی قدرت ہی نہ دے تو امتحان کیسے ہوگا۔ لہٰذا جتنے گناہ کے کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور معیشت سے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی رضامندی اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معیشت اور رضامندی میں فرق یہی ہے کہ معیشت اچھے برے ہر کام کے متعلق ہو سکتی ہے، مگر رضامندی صرف جائز اور ثواب کے کاموں کے لیے خاص ہے۔ اس آیت کے شروع میں تو یہ کہا گیا کہ وہ یہ حقیقت جانتے ہیں کہ جو مشرکانہ جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن آیت کے آخری حصہ میں فرمایا گیا کہ کاش کہ وہ علم رکھتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں تھا۔ بظاہر دونوں باتیں متضاد لگتی ہیں، لیکن در حقیقت اس انداز بیان میں یہ عظیم سبق دیا گیا ہے کہ صرف علم جس پر عمل نہ ہو حقیقت میں علم کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ یہ بات جانتے تو ہے مگر اس پر عمل اس کے برخلاف ہے تو وہ علم کسی کام کا نہیں۔ کاش کہ وہ حقیقی علم رکھتے اور اس پر ان کا عمل بھی ہوتا۔ اور آیت 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر بے شک وہ سب ایمان لاتے، وہ سب پرہیزگار بن جاتے، البتہ وہ ثواب ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، بہتر ہے کاش وہ سب جانتے ہوتے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں
کہ ایمان اور تقوی کی بات ہوتی ہے۔ ایمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش نفس کو میرے تابع نہ کر دے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دنیا میں تقوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اتنی پیاری اگزامپل دی کہ دنیا بالکل ایسی ہی ہے جیسے ایک پگ ڈنڈی ہے اور اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تم اس میں سے کیسے گزرو گے؟ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، بچاتے ہوئے بالکل ایسے ہی ہو جو کہ تم اس پگڈنڈی سے جس طرح گزر رہے ہو۔ دنیا سے ایسے ہی بچا کر جب تک تم نہیں گزرو گے تم کامیابی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ جس انسان کو تقوی کی نعمت اس دنیا میں مل گئی تو وہ جنت کا حقدار بن ہی جائے گا، کیونکہ جس کو یہ ڈر ہوگا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے جواب دینا ہے، میں اپنے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے دوں گا، اس کے لیے اس دنیا میں عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں ہمیں ایمان کی دولت عطا کرے وہاں پہ ہمیں اپنا تقوی بھی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور آیت 104 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو سب ایمان لائے ہو، مت تم سب کہو ہماری رعایت کیجیے، اور تم سب کہو ہمیں دیکھیں اور تم سنو، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ مدینہ میں رہنے والے بعض یہود کی ایک شرارت یہ بھی تھی کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ رائنا، عربی زبان میں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے۔ اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک تھا اور اس میں گستاخی کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بد دعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر اسی زبان میں آئین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو وہ رائنا بن جاتا ہے، جس کے معنی تھے ہمارے چرواہے۔ یہودیوں کی اصل نیت اس لفظ کو خراب معنی میں استعمال کرنے کی تھی، لیکن چونکہ عربی میں بظاہر اس کا مطلب ٹھیک تھا اس لیے بعض مخلص مسلمانوں نے بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیا۔ یہودی اس بات سے بڑے خوش ہوتے تھے اور اندر اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے اس آیت میں مسلمانوں کو اس شرارت کی آگاہی کر دی گئی اور آئندہ اس لفظ کو استعمال کرنے پر پابندی بھی لگا دی گئی، اور یہ سبق بھی دے دیا گیا کہ ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہیں ہوتا جس میں کسی غلط مفہوم کا مطلب بھی نکلتا ہو یا اس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہو۔ نیز اگلی آیت میں اس بارے میں اس سارے انات کی اصل وجہ بھی بتا دی گئی کہ در حقیقت ان کا یہ حسد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نعمت کیوں عطا فرما دی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رائنا کی بجائے انظرنا کا لفظ سکھایا کیونکہ اس کے معنی ہے ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی سبق دیا گیا کہ کوئی ایسا لفظ جو ذو معنی ہو، جس کے دو معنی ہو اور اس کا کوئی ایک مقصد خراب ہو تو ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اور اب آیت 105 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں چاہتے جن سب نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ سب مشرک، یہ کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین مکہ میں سے، وہ اس بات پر حسد کی آگ میں جار رہے تھے کہ یہ کلام پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نازل ہو گیا، اور خاتم النبیین کا یہ منصب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں مل گیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی خیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ کس پر اپنی رحمت کو خاص کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر آج ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جتنا وقت بھی علم کو سیکھنے میں لگا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور کرے، ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، آمین ثم آمین، اور ہمارا ایک ایک لفظ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے عمل میں ڈھال دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔